بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نماز جنازہ کے متعلق۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے کوئی بندہ جو زندہ لوگ ہیں ان کے ساتھ دھوکہ فراڈ کرنا یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، تو کتنے ہم بے حس ہو چکے ہیں کہ میت کے ساتھ بھی ہم دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ کہ بعض لوگ تو مجھے کچھ دوست بتا رہے تھے کہ وضو کا بھی خیال نہیں کرتے اور نماز جنازہ میں چلے جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کتنے ہی لوگ ہیں کہ جن کو نماز جنازہ آتی نہیں ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن ہم بالکل نہ تو نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی نماز جنازہ میں آتی ہے، اور نہ ہم اس کا کوئی خیال کرتے ہیں، نہ ہی ہم یاد کرتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا پروگرام یہ ہے کہ نماز جنازہ آپ کو بتایا جائے، اس کا ترجمہ بتایا جائے، تاکہ کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری اب اتنی عمر ہو گئی ہے تو ہم کس مولوی سے جا کر نماز جنازہ سیکھیں، تو ان دوستوں کے لیے، بزرگوں کے لیے خاص طور پہ یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا کر گھر بیٹھے نماز جنازہ کا طریقہ سیکھ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ نماز جنازہ یاد کر سکیں۔ یاد رکھیں کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں جو آپ جانتے ہی ہیں، اور تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ جو اللہ اکبر کہنا ہے نا، اللہ اکبر کہنے کو تکبیر کہتے ہیں۔ تو نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں، یعنی کہ 4 بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نماز جنازہ کھڑا ہو کر ہی پڑھنا چاہیے، کھڑے ہو کر، اور میت ظاہر حاضر ہوتی ہے۔ تو اللہ اکبر جب پہلی بار کہیں گے، تکبیر اولیٰ جو ہوتی ہے، جو پہلی تکبیر ہے، اس کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ ویسے تو نماز والے ٹاپک پہ بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، دوبارہ سماعت فرما لیں۔ سبحانک، تو پاک ہے، اللہم اے اللہ، وَبِحَمْدِكَ، اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور تیرا نام برکت والا ہے، وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور تیری شان بلند ہے، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، اور تیری صفت، ثنا کہتے ہیں صفت کو، تیری تعریف جو ہے وہ بھی بلند ہے، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ہوگی پہلی تکبیر۔ اس کے بعد دوسری تکبیر پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر، دوسری بار کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بار جب تکبیر کہیں گے تو ہاتھ کھڑا نہیں کریں گے۔ نماز جنازہ میں صرف پہلی بار ہاتھ کھڑا کیا جاتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر نماز جنازہ۔ پھر جب دوسری تکبیر کہیں گے تو یوں تو نماز والی کتابوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اور درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت و سلمت و بارکت و رحمت و ترحمت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک عموماً آپ کتابوں میں دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے، لیکن بہار شریعت میں بھی یہ بات موجود ہے، اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود درود ابراہیمی سکھایا ہے، جو وہ درود ہے بہتر ہے، افضل ہے کہ وہی درود شریف نماز والا جو ہے وہ نماز جنازہ میں بھی پڑھا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ دوسری تکبیر کے بعد پڑھیں گے۔ آپ اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ پر، وعلی آل محمد، اور آپ کی آل پر، کما صلیتا، جیسا کہ تو نے درود بھیجا ہے پہلے، اس سے پہلے کس پر؟ علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم پر، انک حمید مجید، بے شک تو حمید ہے، یعنی کہ لائق حمد ہے، اور تیری ہی تعریف ہے، تعریف تیرے لیے ہے، مجید، اور تو بزرگ ہے، بلند شان والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکتیں بھیج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، کما بارکتا، جیسے کہ تو نے برکتیں نازل فرمائی ہیں، علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، انک حمید مجید، بے شک تو لائق حمد ہے،
تو ہم تعریف کے لائق ہے، اور مجید ہے تو بزرگ و برتر ہے۔ یہ ہوگی ہماری 2 تکبیریں۔ اب تیسری جو تکبیر ہوتی ہے وہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کے اب میت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا ڈیفرنس آتا ہے کہ جو بالغ ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اس کے لیے الگ دعا ہے، اور جو نابالغ ہے بچے کے لیے الگ دعا ہے، اور اگر نابالغ بچی ہے جس کا آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے الگ دعا ہے۔ اب میں تینوں دعائیں باری باری پہلے آپ کو سناؤں گا، پڑھوں گا تاکہ آپ اس کو یاد کر سکیں، اور کوئی غلطی ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ تیسری تکبیر کے بعد اگر بالغ مرد ہے یا عورت ہے تو اس کے لیے پڑھیں گے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اللہم اغفر، اے رب العالمین بخش دے، کسے بخشے؟ لحینا، ہم میں سے جو زندہ ہیں، یا رب العالمین ہماری بخشش فرما، ومیتنا، اور جو میت ہے جو سامنے موجود ہے یا جو فوت ہو گئے ہیں ان کی بھی بخشش فرما دے، وشاہدنا، جو شاہد ہیں یعنی کہ جو حاضر ہیں، وغائبنا، اور جو غائب ہے یعنی کہ جو جنازے میں حاضر ہوئے ہیں یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما، اور جو جنازے میں حاضر نہیں ہوئے یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما، وصغیرنا، اور جو چھوٹے ہیں ان کی بھی بخشش فرما، وکبیرنا، جو بڑے ہیں ان کی بھی بخشش فرما، وذاکرنا، جو مذکر ہیں مرد ہیں ان کی بھی بخشش فرما، وانسانا، اور جو عورتیں ہیں ان کی بھی بخشش فرما۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، یا رب العالمین ہم میں سے جو بھی جتنا بھی زندہ رہے، جتنے بھی ہماری تو نے زندگی لکھی ہوئی ہے، کتنی بڑی دعا ہے، اندازہ لگائے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، یا اللہ ہماری جتنی بھی زندگی ہے، جتنا بھی ہم نے زندہ رہنا ہے، جتنی بھی زندگی تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو یا اللہ ساری زندگی ہمیں اسلام پر قائم رکھنا، ومن توفیتہ منا، اور ہم میں سے جس کو تو موت دے، جس پر موت آئے، فتوفہ علی الایمان، تو یا اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمانا، اور مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب کرنا، ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا سے لے کر جانا، جب موت آئے تو ہمارا ایمان ہمارے ساتھ ہو۔ یہ تو دعا مانگی جاتی ہے بالغ مرد کے لیے یا بالغ عورت کے لیے، یہ بالغوں کے لیے یہ الگ ایک دعا ہے۔ اب اگر بات کریں کہ اگر ایسے جنازہ ہے کہ جو بچہ ہے، چھوٹا ہے، نابالغ ہے، تو بچے کے لیے الگ دعا ہے، اس کی دعا یہ ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اللہم اجعلہ لنا، یا اللہ یہ جو بچہ ہے جس کا ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں، یہ جو میت ہے، الہ العالمین اس بچے کو ہمارے لیے بنا دے فرطا، ایسا بنا دے کہ جو ہمارے لیے بخشش کا سامان تیار کرنے والا ہو، یعنی کہ ظاہر بچہ چونکہ وہ گناہگار نہیں ہوتا، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، تو اس لیے بچے کے لیے جب دعا مانگتے ہیں تو اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کو ایسا بنا دے کہ چونکہ ہم سے پہلے یہ دنیا سے جا رہا ہے تو اس کو ہمارے لیے ایسا بنا دے کہ یہ آگے جا کر تیرے پاس حاضر ہو کر ہمارے لیے سامان کرنے والا ہو، ہماری بخشش کا ذریعہ بننے والا ہو۔ اللہم اجعلہ لنا فرطا، سامان کرنے والا، ہماری بخشش کا سامان کرنے والا اس کو بنا دے۔ واجعلہ لنا اجرا وذخرا، اور یا رب العالمین اس کو ہمارے لیے اجر کا موجب بنا دے، یہ اس کا جنازہ ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یا رب العالمین اس کے وجہ سے ہمارے لیے بھی اجر بنا دے، اور ذخرا، اور ایسا بنا دے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے، یعنی کہ ہمارے اگر جو گناہ ہیں وہ وقت پر کام آنے والا، اجرا و ذخرا، اجر بھی بنا دے اور وقت پر کام آنے والا بھی بنا دے، یعنی کہ اگر ہمیں کوئی گناہ زیادہ ہو جائیں یا گناہ ہیں ہمارے تو اس کے بچے کے ذریعے سے ہمارے یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔
وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا، اور اس بچے کو ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا دے. وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا، یہ اپنے لیے دعا کی ہے. اب دیکھیں کہ بچہ ہے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ تو گناہوں سے پاک ہے، اس کے لیے گناہوں کی معافی طلب نہیں کرنی، اپنی گناہوں کی معافی طلب کی جا رہی ہے. شافعا و مشفعا، یا اللہ اس کو ہمارے لیے ایسا بنا دے کہ جو ہمارا سفارش کرنے والا بھی ہو. و مشفعا، اور اس کو بچے کے لیے کیا مانگا کہ اس کو مشفع بنا دے. مشفع کہتے ہیں کہ جس کی سفارش قبول کی جاتی ہے، اس کو ایسا بنا دے کہ اس کی یہ سفارش کرے تو یا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لینا، اس بچے کی دعا کو قبول فرما لینا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے 2 بچے نابالغ ہوں اور وہ دنیا سے چلے جائیں تو قیامت کے دن ایک بچہ اپنی ماں کو جنت میں لے کر چلا جائے گا اور ایک بچہ اپنے باپ کو جنت میں لے کر چلا جائے گا. تو اگر کسی کا 2 بچے نہ ہوں اور ایک بچہ فوت ہوا ہو اس حال میں کہ وہ نابالغ ہو، تو سرکار فرماتا ہے کہ ایک بچہ وہ ہوگا وہ ایک ہاتھ میں ماں کو لے کے جائے گا اور دوسرے ہاتھ میں باپ کو لے کے جائے گا. اللہ کی دیکھیں کتنا پیارا ہمیں اللہ رب العالمین نے مذہب عطا فرمایا کہ نابالغ بچہ دنیا سے جا رہا ہے اور وہ اپنی والدین کی بخشش کا ذریعہ بن رہا ہے. یہ تو بچے کی دعا تھی. اب اگر نابالغ بچی ہو تو دعا اس کے لیے بھی یہی ہے، ترجمہ اس کا بھی یہی ہے، لیکن صرف اور صرف فرق یہ ہے کہ وہ چونکہ بچی ہے اور عربی زبان میں مرد کے لیے الگ صیغے استعمال ہوتے ہیں اور عورت کے لیے الگ صیغے استعمال ہوتے ہیں. اگر بچی ہوگی تو اس کے لیے پڑھیں گے اللہم اجعلھا لنا فرطا، یا اللہ اس بچی کو ہمارے لیے فرط بنا دے. یہ کیسا بنا دے کہ یہ ہمارے لیے آگے جا کے سامان کرنے والی ہو. وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا، اور اس کو ہمارے لیے اجر بنا دے اور ہمارے لیے اس کو وقت پر کام آنے والی بنا دے کہ ہمارے اوپر اگر مشکل آئے تو اس کے ذریعے سے وہ مشکل آسان ہو جائے، میدان قیامت میں بھی اور عالم برزخ میں بھی. وَاجْعَلْهَا لَنَا، اور اس کو ایسا بنا دے شافعۃ و مشفعۃ. یہ دعا دوبارہ سن لیں نابالغ بچی کی. اللہم اجعلھا لنا فرطا واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعۃ و مشفعۃ، کہ یا اللہ اس بچی کو ہمارے لیے فرطا بنا دے یعنی کہ سامان کرنے والی بنا دے. واجعلہ لنا اجرا وذخرا، اور اس کو ہمارے لیے اجر بنا دے اور وقت پر کام آنے والی بنا دے. واجعلھا لنا شافعہ، اس کو ہمارے لیے سفارش کرنے والی بنا دے. ومشفعہ، اور ایسا بنا دے اس بچی کو کہ جب یہ سفارش کرے تو یا اللہ اس کی سفارش قبول ہو جائے، اس کو ایسا بنا دے. تو یہ دیکھیں کہ کتنا پیارا مذہب اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جہاں زندہ کے حقوق ہیں، پھر دنیا سے جانے والے کے حقوق ہیں، پھر بالغ جب چلا جائے اس کے لیے کیا مانگنا ہے، نابالغ جب چلا جائے تو وہ بھی باقی رہنے والے لوگوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتا ہے. یہ 3 تکبیریں یہاں پر، جو 3 تکبیروں کے بعد جو کچھ پڑھنا ہے وہ مکمل ہو گیا. 4تھی تکبیر یعنی کہ اللہ اکبر 4تھی بار جب کہیں گے تو اس کے بعد سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، وہ الگ ٹاپک ہے، مانگنی چاہیے نہیں مانگنی چاہیے، کیسے مانگنی چاہیے، تو یہ ساری الگ چیزیں ہیں. بیسک اور بنیادی جو میرا پوائنٹ تھا آج کا وہ یہی تھا کہ نماز جنازہ کا طریقہ تھوڑا سا بتا دیا اور ساتھ ساتھ پوری نماز جنازہ آپ کو سنا دی تاکہ گھر بیٹھے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، اس کا ترجمہ دیکھ سکیں، اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.